اہل سنت و جماعت کے عظیم صحافی ہیں. شاہ صاحب کی سرپرستی میں بڑی تگ و دو کوشش اور جد و جہد کرتے رہتے ہیں، اور یہ روزہ فاؤنڈیشن پاکستان کا اعزاز ہے کئی سالوں سے جو شاہ صاحب کی سرپرستی نگرانی میں اور بھائی عابد صاحب کے وجود پر اور دیگر اراکین کے حوصلے کے ساتھ کہ ہفتہ روزہ پروگرام کو زیادہ ترتیب دینا اور جاری رکھنا، یہ بہت بڑی کاوش کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. میں عرض کروں جس طرح کہ میاں عابد حسین صاحب نے پروگرام کے حوالے سے آپ کو تعارف کرایا، یہ پروگرام ویسا تو نہیں ہے جس میں شعر و شاعری اور ترنم کے ساتھ بیانات ہوتے ہیں. یہ تو بڑے دکھوں کی داستان ہے، بڑے درد کی داستان ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. اور یہ سمجھے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے لے کر تحریک آزادی تک جو قیام پاکستان کے لیے تحریک شروع ہوئی، اس کو کہتے ہیں تحریک آزادی. 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سے تحریک آزادی تک ایک بہت بڑا لاشوں کا ڈھیر مسلمانوں نے اٹھایا. کسی کو دفن کیا، کسی کو دفن نہ کیا، کسی کے منہ میں پانی ڈالا، کسی کے منہ میں پانی چاہتے ہوئے بھی ڈال نہ سکا. بڑے درد ہیں، بڑے مصائب و آلام کی داستان ہے. 1857 عیسوی کی جنگ آزادی جب مسلمان عالم نے آخری مغلیہ تاجدار بہادر شاہ ظفر مرحوم مغفور کی قیادت میں اور مجاہد اسلام حضرت مولانا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ کے فتویٰ جہاد پر جو مسلمانوں نے جہاد شروع کیا، ان کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں، تو جب مسلمان یہ جنگ ہار گئے ظاہری طور پر کوئی شک نہیں. ہندوستان بر صغیر کی گلیوں میں سمندر نہر کی طرح خون بہہ رہا اور لاشیں گلیوں میں اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ اٹھانے والا کو نظر نہیں آتا. اور دلی کی گلیاں خون سے رنگین ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا خون اتنا بہہ گیا تھا کہ بہنے کے لیے پیچھے کچھ بچا نہیں. بالخصوص دلی اور پورے بر صغیر میں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور اس میں سینکڑوں علماء و مشائخ کو شہید کیا گیا. توپوں کے آگے کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئی اور پھر ان کو گرفتار کر کے پابندی سلاسل کر کے کالے پانی میں سزا دی. وہاں قید و بند کی سعود تھی. یہ سلسلہ تقریباً کم و بیش ایک صدی تک پر محیط ہے. ایک صدی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کا بڑا معروف قول ہے کہ سنایا جاتا ہے کہ جب پہلا مسلمان بر صغیر میں آیا تو پاکستان کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی. کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہم اس کو منور تسلیم کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ پاکستان کی بنیادوں میں ہزاروں سینکڑوں علماء و مشائخ کا خون لگا ہوا، اس خون پر بنیادیں رکھی. لیکن آج منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھا. یقین کریں جو علماء و مشائخ نے قربانیاں دی، مصائب و آلام کا مقابلہ کیا، جیلیں کاٹی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اپنے گھر بار، کتب خانے، مساجد و مدارس تک کا جو نقصان برداشت کیا، اس جنگ میں، اس آزادی کی جد و جہد میں، کوشش میں، وہ میں شمار کر کے آپ کو بتا نہیں سکتا. جب انگریز جنگ آزادی میں شامل ہونے والے علماء و مشائخ کو گرفتار کر رہا تھا، پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا رہا تھا، توپوں کے آگے اڑا رہا تھا، گولیاں چل رہی تھی، تلواروں سے، برچھیوں سے، نیزے کی نوکوں سے، خنجر، کلہاڑے، اس قسم کے اسلحے چل رہے تھے. انہی دوران میں سید کفایت علی شاہ کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ
آپ کو جب دلی میں پھانسی دے دی، آپ کو جب پھانسی دی جا رہی تھی، اس وقت انگریز کہہ رہا تھا کہ تم نے بھی یہ فتویٰ دیا تھا۔ حضرت علامہ مفتی سید کفایت علی شاہ کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ، آپ ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد جائز ہے اور انگریز کو بر صغیر سے نکالو۔ تو آپ نے اس وقت کلام بڑا مشہور پڑھا جاتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، نبی محمد کا دین حسن رہ جائے گا، نبی مصطفیٰ کا دین حسن رہ جائے گا، کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ تیری چمک والی جو لباس تم نے پہنا ہوا فرنگی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن میرے نانا جان کا دین محمد جو اس کا پرچم بلند رہے گا۔ یہ بڑا بروف کلام اپنے وقت پھانسی کے پھندے پہ پڑا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کالی کوٹری میں، کالے پانیوں میں جیل میں تھے۔ آپ کا بیٹا مولانا عبدالحق بڑا کیس لڑا، لڑنے کے بعد رہائی کا پروانہ لے کر جب بر صغیر میں بڑی تیزی میں داخل ہوئے انگلینڈ سے، جب یہاں پہنچے شاہ جی تو بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے کالے پانیوں کی طرف، اس جیل کی طرف، سپرڈنٹ جیل کو وہ رہائی کا پروانہ دینے کے لیے جب اس رستے پر اس پگڈنڈی پر آئے تو آگے سے ایک جنازہ آ رہا، پوچھا لوگوں یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ علامہ فضل خیر آبادی کا جنازہ ہے، جنہوں نے انگریز کی آزادی کا پروانہ وصول نہیں کیا، اس قید میں محمد عربی کے دین پر مسلمانوں کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان۔ اللہ کی قسم اس کے پیچھے بڑی دکھوں کی داستان ہے، لیکن کیا کریں اس داستان کو سننے والا کوئی نہیں رہا اور سنانے والے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، چند قسم کے باقی سنانے والے بھی جا رہے ہیں۔ اور آج نوجوان نسل کو پوچھو کہ پاکستان کس نے بنایا تھا، بوڑھوں کو بھی پوچھ لو، بس دو ہی نام آتے ہیں، بانی پاکستان کا لیاقت علی خان کا یا علامہ اقبال، آ جا بس۔ میں نے بڑے جوانوں کو جنہوں نے ایم اے کیا تاریخ میں پوچھا، ہنگالا ان کے ذہن کو کہ یار پاکستان بنانے والوں میں کون شامل تھے؟ نام نہیں ہے، باقی یار وہ قائد اعظم کا قافلہ کن سے بھرپور تھا، بانی پاکستان کے دست و بازو کون بنے تھے، بانی پاکستان کو چندہ کن لوگوں نے دیا تھا، بانی پاکستان کا حوصلہ کن لوگوں نے بڑھایا تھا، بانی پاکستان کو دیکھ کر بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے کس نے لگائے تھے، سرحد میں بانی پاکستان کا رستہ روکا جا رہا تھا، کس نے خوش آمدید کہا تھا، بلوچستان میں قائد اعظم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، کس نے سازشوں کو ناکام کر کے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا، کس نے بانی پاکستان کو ہمت بڑھائی تھی، وہ اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ تھے، وہ امیر ملت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تھے، وہ محسن اہل سنت حضرت علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ سفیر ملت حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نورانی صاحب کے والد گرامی جنہیں بانی پاکستان سفیر اسلام کہا کرتے تھے، وہ وہاں موجود تھے، اور محسن اہل سنت حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی تھے، اور مولانا حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مجاہد ملت مولانا دستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور سید امیر الدین قدوائی حسنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت مولانا محمد بخش مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت مولانا غلام مجدد رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ مولانا غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میرے دوستوں کن کا نام بتاؤں، وہ قائد اعظم کی دھار بندھانے والے، قائد اعظم کو حوصلہ دینے والے، قائد اعظم کے دست بازو بننے والے، وہ اہل سنت و جماعت کے پیر بزرگ عالم اور مشائخ تھے۔ وہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں خون بہایا، پھر اس کے بعد کم و بیش
ایک صدی پر محیط چند سال کم، یہ جد و جہد۔ پھر وہ دن آیا جہاں آج مینار پاکستان کی سیر کرنے جاتے ہیں نوجوان، جس مینار پاکستان کے اوپر چاہنا فخر کرتے ہیں ہمارے نوجوان۔ سکول و کالج کے طلباء، مدارس تک کے طلباء وہاں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، لیکن سیر و تفریح کے لیے جانے والے لوگوں کو، نوجوانوں کو بالخصوص مینار پاکستان کی بلندی جھنجھوڑ رہی ہے۔ اے نوجوانوں، سیر تو کرنے آئے ہو، اے نوجوانوں مجھے دیکھنے تو آئے ہو، اس جگہ پر تفریح کرنے تو آؤ۔ کبھی مجھے پوچھو یہاں جو مجمع تھا جنہوں نے تائید پاکستان تھی وہ کون لوگ تھے؟ کبھی ہمیں ان کا بھی تو پوچھو نا۔ جب مولوی فضل حق شیر بنگال، ایک مولوی فضل حق مرحوم، اللہ نے کی بخشش فرمائے، بانی پاکستان رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اس مینار پاکستان کی جگہ پہ، اس تاریخی ایک سمجھ لو کہ گراؤنڈ میں جب جلسہ ہو رہا تھا 1940 میں جب جلسہ ہو رہا تھا تاریخی گراؤنڈ میں، سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود تھے، لوگ جمع تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، طلباء تھے، تاجر تھے، عوام الناس تھے، پیران اعظام تھے، بزرگان دین تھے، مولوی پیر اور قاری اور حافظ موجود تھے۔ جب یہاں مولوی ایک شیر بنگال فضل حق رحمت اللہ علیہ یہ قرارداد پاکستان، جسے پہلے قرارداد لاہور کہا جاتا تھا، بعد وہ قرارداد پاکستان بن گئی، بلکہ غیروں نے بھی اسے قرارداد پاکستان کہہ دیا۔ جب یہ قرارداد پیش کی جا رہی تھی، اس قرارداد کی سب سے پہلے تائید کرنے والا کون تھا؟ آج لاکھوں کروڑوں نوجوان طلباء موجود ہیں، طریقے ان سے پوچھو ذرا، کسی کو نام نہیں آئے گا، بس فلاں فلاں تھے، اور لکھنے والے بھی کوئی تو ڈنڈی مار جاتا ہے، کوئی کبھی شاہ جی نام لکھ دیتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان بزرگوں کی قربانیوں کو قبول کر لیا تھا۔ میرے اللہ نے ایسے بندے پیدا کر دیے جنہوں نے وہ تاریخ لکھ دی، رقم کر دی، جنہوں نے تاریخ کو محفوظ کر دیا، تو آج بھی ان کے نام آتے ہیں۔ جب قرارداد پاکستان 1940 میں اس تاریخی گراؤنڈ میں مینار پاکستان کی جگہ میں پیش کی گئی، اس وقت قرارداد پاکستان کی تائید کرنے والے حضرت مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ سر فرشتے تھے۔ آج کسی سننے کو کھڑا کرو، کسی بزرگ سے پوچھو، کسی نوجوان سے پوچھو، کسی بچے سے پوچھو، کسی کو نام آتا ہے؟ مجھے کون مولوی تھے؟ اللہ کی قسم ان کی قربانیوں سلام۔ قرارداد پاکستان کی تائید کرنے والے کون تھے؟ مولانا عبد الحامد بدایونی رحمت اللہ علیہ، بیگم رنا لیاقت علی خان، سر ہارون سندھ سے، پھر مختلف لوگوں نے اس کی تائید کی، لیکن یہ کتنا بڑا سیرا اہل سنت کے سر پر ہے، یہ کتنی بڑی ایک طریق ہے اہل سنت و جماعت کی، اور ہماری کہ ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے اکابرین میں سے، مشائخ تحریک پاکستان میں سے اور اکابرین تحریک پاکستان میں سے، علماء و مشائخ میں سے حضرت مولانا عبد الحامد بدایونی رحمت اللہ علیہ آپ نے قرارداد پاکستان کی تائید کی۔ پھر دیگر لوگ قاضی محمد عیسیٰ بھی تھے، جن کے صاحبزادے چیف جسٹس بننے والے یہ فائز عیسیٰ، یعنی کہ ابا جی بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی تائید کی۔ ہم طریق چھپاتے نہیں ہیں، ہم طریق کو اجاگر کر رہے ہیں۔ روزہ فاؤنڈیشن پاکستان اہل سنت و جماعت اس طریق کو اجاگر کر رہی ہے، اور تحریک پاکستان کے حوالے سے قوم کو آگاہ کر رہی ہے کہ لوگوں یہ تو دیکھو کہ قافلہ کس کا، یہ قافلہ پھر رواں دواں تیزی سے ہو گیا، اتنی ترقی یا کامیابی سمجھ لیں، کامیابی چاہیے، کامیابی 40 سال میں نہ ہوئی، 50-60 سال میں نہ ہوئی، جتنی چاہیے آپ کو جانتے ہیں، ان 7 سالوں میں
بس پھر ادھر سے آوازیں آ رہی تھی، دائیں بائیں آوازیں رکھی، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، یہ سزائیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ وہ جلسہ کیا کرنا تھا 1940 کا، پورے بر صغیر پاک و ہند میں بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان کی صدائی دل نواز گونج رہی تھی۔ بچہ بچہ نعرے لگا رہا تھا، جوان نعرے لگا رہے تھے، بزرگ جوان نعرے لگا رہے تھے، علماء مشائخ نعرے لگا رہے تھے، خواتین اور بچیوں تک یہ نعرے لگا رہے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اسی علاق میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب سیالکوٹ میں تشریف لائے، امیر ملت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ سے ہمارے پاس وہ تصویریں بھی موجود ہیں، الحمدللہ بڑی پرانی بڑی طریق سے حاصل، وہ تصویر موجود ہے۔ آپ کے ساتھ کھانا کھایا، آپ کے ساتھ بیٹھے، گفت و شنید ہوئی، اور آپ نے فرمایا بانی پاکستان کو کہ آپ پاکستان کا کیس لڑیں، آپ مسلمانوں کی آزادی کا کیس لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سید نے پرچم پکڑ لیا، ایسا پکڑا کہ پھر دنیا نے وہ نقشے پر دیکھا کہ پاکستان کا پرچم لہرا رہا۔ کربلا سے سادات کی قربانیاں شروع کی ختم نہیں ہوگی، اب بھی ہو رہی ہوتی رہے گی، کیونکہ انہی نے دین کو بچانا ہے، انہی نے امت کو بچانا ہے، یہی امت کے دستگیر ہے، یہی امت کے رہنما۔ سید نے تھاپڑی دے دی قائد اعظم، فرمایا گھبرائے نہیں، اور اس وقت 1,00,000 روپیہ چندہ پیش کیا۔ کتنا؟ 1,00,000 روپیہ اس دور میں امیر ملت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ جن لوگوں کے نام جانتے اور سنتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کتنی قربانیاں دی، لیکن اتنا پتا ہے کہ امیر ملت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1,00,000 روپیہ اس وقت پیش کیا، اور کہا کہ آپ نکلے، مسلمانوں کی آزادی کا مقدمہ لڑے، ہم سب مریدوں میں تمہارے ساتھ۔ اب پوچھو نوجوانوں سے کہ یار کوئی پیر جماعت علی شاہ جانتے ہیں آپ کون؟ ہم نے پڑھایا جی، میں نے بڑی کوشش کی ہے، میری کیا کوشش ہے، ہمارے بزرگ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کہیں کاش ہمارے اس وقت کے علماء اور مشائخ جد و جہد کر کے تحریک پاکستان کی جب کتابیں لکھی جا رہی تھی، ان بزرگوں کے نام نصاب میں شامل تھے۔ پھر کہنا پڑتا ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر تھا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، بڑے قلم گو بندے۔ میں تاریخ کا جب مطالعہ کرتا ہوں نا، تاریخ کا شاید، تو مجھے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں کی قربانیاں اور ان کی اولاد کی قربانیاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے، جد و جہد کے لیے، پھر قیام پاکستان کے لیے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف امیر ملت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس طرح دوسری طرف سفیر اسلام علامہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں، مولانا نورانی معروف عالم دین ہمارے قائد اہل سنت، ان کے والد گرامی ہیں۔ ان کو قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ عرض کیا، آپ جائیں عرب کی ریاستوں میں، ان کو جا کر بتائیں کہ ہم پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ پھر سفیر اسلام حضرت علامہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر سے نکلے، ہاں جی، سعودی عرب میں، مراکش میں، مصر میں، اردن میں، ہاں جی، بغداد میں، عراق میں، شام میں، انڈونیشیا میں، جزیرۃ الہند، گیانا میں، دیانا میں، انڈونیشیا میں، ہاں جی، مراکش میں، اور دور دراز مغربی ملکوں میں آپ نے پوری دنیا کا کم و بیش دورہ کیا، عالم عرب کو، عالمی برادری کو، یورپ ممالکین کو، امریکہ تک، بڑے بڑے دور ریاستوں تک آپ نے پوری دنیا پر واضح کیا کہ پاکستان بر صغیر کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں۔
ہم کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ ہم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک آزاد ریاست ہو جس میں ہم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں، ہم سماجی معاملات، سیاسی معاملات، دینی معاملات، دنیاوی معاملات اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنے قرآن و سنت کے مطابق پورے کر سکتے اور مسلمانوں کا قتل عام قیام پاکستان تک تھما نہیں گیا، رکا نہیں گیا، رکا نہیں۔ کئی علاقوں میں، کئی ریاستوں میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1847 کی جنگ آزادی تو ہے، اس کے بعد 1947 تک کئی ریاستوں میں بھارت کی جس طرح اب قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، کبھی کسی ریاست میں، کبھی کسی ریاست میں، کبھی کسی ریاست میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، خون بہ رہا تھا، اس لیے مسلمانوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہماری آزاد ریاست ہو، ہمارا اپنا ملک ہو، ہم سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، بڑے بڑے جگیردار، سرمایہ دار اور نواب جن کی پشت پر انگریزوں کا ہاتھ تھا، وہ کانگریس کے اعلیٰ کار بن گئے، کانگریس کے اعلیٰ کار بن گئے، کچھ ادھر آل انڈیا مسلم لیگ میں آ گئے، پھر ایک دوسری جماعت تھی آل انڈیا سنی کانفرنس، وہ اپنی جد و جہد کر رہے تھے، آل انڈیا مسلم لیگ اپنی جد و جہد کر رہی تھی۔ یہ پوری دنیا میں، برج صغیر پاک و ہند میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، خطوں میں، دیہاتوں میں کن لوگوں نے بتایا، ہر جگہ بانیے پاکستان تو نہیں گئے، وہ تو بڑے بڑے شہروں میں گئے، بڑے بڑے قصبوں میں گئے، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، جی کون گیا؟ کس نے بتایا کہ لوگوں پاکستان بن رہا ہے؟ یہ سلسلہ تو نہیں تھا نیٹ ورک، یہ آج آزادی ہے، کچھ بھی نہیں تھا اس کا، تو میں کہتا ہوں 100 حصہ بھی نہیں تھی، نہ پریس آزاد تھا، نہ میڈیا تھا، نہ کچھ سلسلہ تھا، نہ کچھ پیغام رساں تھا کہ نہ آنے والا، نہ جانے والا، نہ بتانے والا۔ تو پورے برج صغیر میں کن لوگوں کی بدولت یہ نعرہ لگ رہا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان؟ وہ اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ اور پیران اعظام تھے جنہوں نے اپنے مریدین میں، اپنے عقیدت مندوں میں یہ تاریخ واضح کی، یہ پیغام دیا کہ لوگوں پاکستان کی آزادی کے لیے تحریک چل رہی ہے، سب لوگ کمر بستہ ہو جائیں، سب لوگ اپنے گھروں سے نکل آئیں، اپنے ڈیروں سے نکل آئیں، مساجد سے نکل آئیں، مدارس سے نکل آئیں، اپنے تعلیمی اداروں سے نکل آئیں اور قیادت کو مضبوط کریں تاکہ ہم آزاد ریاست حاصل کر سکیں۔ یہ وہ تحریک ہے، یہ بزرگوں کی بدولت پوری دنیا میں پیغام پھیلا۔ ایک طرف کیڑوں کی طرح کانگریسی لیڈر مال لے کر، دولت لے کر، زمینوں کی الاٹمنٹ ہاتھ میں پکڑ کر نکل آئے، نوکریوں کے کام لے کر آیا، لوگوں نوکری حاصل کرو، قیادت کیا دے گا، یہ مولوی کیا دیں گے، یہ پیر کیا دیں گے، آؤ ہمارے پاس، یہ نوکری لو، فلاں چیز لو، زمینیں لو، جائیدادوں کانگریس کا حصہ بن جاؤ، کانگریس کا حصہ بن جاؤ۔ لیکن جو لوگوں سے قیادت بڑی مضبوط تھی، اس وقت قیادت بڑی مضبوط تھی، بانی پاکستان بھی قیادت کر رہے تھے، اور اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ اور سادات وہ قیادت کر رہے تھے۔ اور ادھر برج صغیر میں مجاہد ملت مولانا دستارخان نیازی رحمۃ اللہ جن کا اکثر الحمدللہ فقیر کو، شاہ صاحب کو شرف حاصل ہے کہ ان کی یاد میں ہم ہر سال سیمینار منعقد کرتے ہیں، اور ان کے بہانے سیمینار منعقد کر کے پورے مشاہیر تحریک پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے فقیر نے بزرگوں کو ساتھ رکھے کہ ایک اپنا بنیاد رکھی ہے تحریک پاکستان کی آگاہی کی، کہ لوگوں کو بتایا جائے۔ مولانا دستارخان نیازی کے بارے میں پوچھے لوگوں کو، کئی لوگ ہیں نماز بڑی اچھی پڑھتے، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کون سا، کہ جن پر علماء تک معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ نوجوان نسل تو پوچھیں کہ یار پاکستان بنانے والے میں مولوی دستارخان تھی، انہیں یار مولوی کہنے سے کیا جائے، یہ نہیں پتا کہ کاغذ کو اتنا طاقتور کس نے کیا، اتنا مضبوط کس نے کیا، اتنا جرت کس نے پیدا کیا، یہ علماء۔ جب ادھر سرگودے کی طرف
6000 टवाना मरबे दे रहा था। मुजाहिद मिल्लत मौलाना दस्तार खान नियाज़ी हज़रत ने कहा कि आपने MA कर लिया, आप पढ़ा भी रहे थे, वो भी नौकरी छोड़ दी। पढ़ाई उस दौर में नौकरी बड़ी बात थी गवर्नमेंट की, अंग्रेजों की। आज वो बड़ा फख्र करते हैं अंग्रेजों पर। उस वक्त भी बड़ी बात थी, वो नौकरी छोड़ दी, मुलाजमत छोड़ दी, MA किया था लाहौर कॉलेज से, लेकिन फकीर बन गए, दरवेश बन गए कि पाकिस्तान बनाएंगे। क्या के साथी बन गए कि सरगोदे के इलाके तहरीके पाकिस्तान जोरों से चल रही थी। आप राज ने किया हुआ था, फिर टवाना किसी के जरिए पैगाम भेजा, अगर नौकरी चाहते हो तो कमिश्नर बना देते हैं, अगर जमीन चाहते हो तो इतने मरबे लाट कर देते हैं, अगर फलां चीज चाहते हो ये कर देते, रास्ते से हट जाओ। फरमाया कांग्रेस के आलाकारों, चंद मरबे देकर नियाज़ी की जबान बंद करना चाहते हो? नियाज़ी 6 सूबों का पाकिस्तान लेना चाहता है। मौलाना दस्तार खान नियाज़ी अंग्रेजों से बर्रे सगीर में 6 सूबों का पाकिस्तान लेना चाहता है। तुम ठकरा दी सारी दौलत, आपने ठोकर मार दी अलाटमेंटों पर, जमीनों पर, जायदाद पर, पैसों पर, दौलत पर, माल पर, चदराहट पर, मुलाजमत पर, डिग्री पर। मैं नहीं, हाँ आओ, अगर मेरे साथ सौदा करा तो 6 सूबों के पाकिस्तान का करो। मैं तो 6 सूबों का पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ। इस मर्दे कलंदर को जानते हैं नौजवान हमारे? किन्हें सुनाई ये दर्द दिल? कौन सुनेगा ये दर्द की तारीफ? इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो कोशिश है ऐसा प्लेटफार्म बनाएंगे जिससे हम अपनी नौजवान नस्ल को बताएंगे कि पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे। कायद आज़म की रहनुमाई में, क़यादत में, जब हमारे मशाइख और पीरान निज़ाम पर उस वक्त के कई आलाकारों ने, उस कांग्रेस के मुल्लाओं ने फतवे लगाए तो हमारे उलमा मशाइख बड़े पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कायद आज़म हमारा वकील है, वो हमारा मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान बनाना चाहते, पाकिस्तान बन के रहेगा हत्ता के बिल आकर। बड़ी लंबी तरीक है, चंद मिनटों में तो बयान नहीं की जा सकती। आखिरी बात तर्ज करना चाहता हूँ। 1946 ऑल इंडिया सुन्नी कांफ्रेंस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के डेरे पर आपके मज़ारे पर अनवार के सामने हुई। मुहद्दिस सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कचूच भी रहमतुल्लाह अलैह, आप उस वक्त इस्तकबालिया की सदात फरमा रहे थे और हमारे उलमा मशाइख 7000 कम व बेश उलमा मशाइख थे, तो आवाम कितनी होगी? कितनी होगी? का मजमा था लाखों का मुहीत। और मुहद्दिस कचूच भी रहमतुल्लाह अलैह खिताब कर रहे थे। यकीन करो क्या ख्वाजा तेरे दीवाने तेरे दर पर आ गए हैं, तेरे दीवाने तेरे दर पर आ गए हैं। पाकिस्तान लेके जाएंगे, पाकिस्तान बना के तब लेंगे। हत्ता के ये ऐलान किया और हजारों उलमा मशाइख ने उस जलसे में इसकी गवाह सिर्फ अहले सुन्नत की तारीख नहीं है, एक प्रोफेसर चौधरी है, उनकी तारीख पाकिस्तान मेरे पास मौजूद है। अगर आप देखना चाहें फकीर इस्लाम खिदमत भी करेगा, दिखाएगा भी। उनका ताल्लुक मकतबा देवबंद से है। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि सच को मारना पड़ेगा। उस वक्त अहले सुन्नत व जमात के उलमा मशाइख ने ख्वाजा साहब के आस्थाना के सामने अजीम काज़ मुनक्कद करके ऐलान किया था कि अगर बानिए पाकिस्तान कायद आज़म तहरीक पाकिस्तान के मुतालबा से पीछे हट जाए तो अहले सुन्नत व जमात के उलमा मशाइख पाकिस्तान बना कर दम। फिर उन्हीं उलमा की क़यादत और सरपरस्ती और कायद आज़म की वकालत में पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान 27 रमज़ान 1466 हिजरी के मुताबिक 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पूरी रुकावटों के बावजूद, पूरी दुश्मनी के बावजूद, अंग्रेज की, हिंदू की, सिखों की, सब कुछ चलाकियों के बावजूद पूरी दुनिया में एक अजीम इस्लामी रियासत बनकर उभरा। 27 रमजान की बड़ी एक बात है। जिस तरह कुरान का नुज़ूल
27 رمضان میں ہوا، لیکن پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پاکستان کا قیام 27 رمضان میں ہوا، لیکن پوری دنیا میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیڈروں کی نالائکیاں ہیں۔ اس کے باوجود نالائق لیڈر ملتے رہے، نالائق سیاستدان ملتے رہے اور نالائق قیادت ملتی رہی، اس کے باوجود پاکستان پوری دنیا میں آب و تاب کے ساتھ پرچم پاکستان چمک رہا ہے، کیونکہ یہ بدولت قرآن، یہ صدقہ قرآن کا ہے۔ اس لیے اسلام، رمضان، پاکستان اور قرآن لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے، ہم ان ہستیوں کو خراج تحسین پیش کریں جن کے خون پر پاکستان کی بنیادیں رکھی گئیں۔ اللہ تعالی میرے حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا